کے ذریعے. انفارچونیٹلی اس واقعے میں کافی جانی نقصانات ہوئے ہیں. فائنل نمبر ابھی میں نہیں دے سکتا. اس وقت تک 15 ہمیں باڈیز ریکور ہوئی ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 65 ابھی ہم نے لیٹسٹ نمبرز دیے جو 1 بجے کے ہیں. 65 یعنی 65 لوگ مسنگ ہیں جو رپورٹ کیے گئے کہ کل پلازا کی طرف آئے ہوئے تھے ان کے فیملی والوں کی طرف سے. تو ٹوٹل 80 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں افیکٹ ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ 22 انجرڈ بھی تھے جو اسپتالوں میں گئے، لیکن وہ ان کو مائنر انجریز تھی، وہ سب گھروں کو جا چکے ہیں. ایک بہت بڑا سانحہ تھا. اس وقت جو پوزیشن ہے کہ جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں انہوں نے 3 جگہیں بنائی ہیں. ہمارے جو ریسکیو والے لوگ ہیں جن کے ذریعے وہ عمارت کے اندر گئے ہیں. عمارت 40% تو کمپلیٹ کولیپس ہو چکی ہے اور باقی بھی اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ شاید وہ پوری عمارت ہی مخدوش کرنی پڑی، اس کو گرانا پڑے. ہمارے 1122 والے KMC والے جو ریسکیو کے لوگ ہیں وہ سب کوشش کر رہے ہیں عمارت کے اندر. جیسے میں نے بتایا کہ 3 ڈفرینٹ جگہیں ہیں جہاں سے انہوں نے انٹر کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو بچایا ہوا ہے ابھی تک وہ بھی ملے، اور جو لوگ اگر اس واقعے میں اپنی جان گنوا چکے ہیں ان کی باڈیز بھی ریکور کی جائیں تاکہ ان کے خاندان والوں کو کچھ ان کے غم میں کچھ کمی ہو. ہم سب غمگین ہیں، ہم سب ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. میں کل رات کو گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک فائر فائٹر فرقان وہ بھی شہید ہوا ہے. مجھے آج بتایا گیا ہے صبح کہ اس کے والد بھی فائر فائٹر تھے اور وہ بھی شہید ہوئے تھے. اس کی کچھ دنوں پہلے ہی شادی بھی ہوئی تھی اور میئر صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اوبیسلی اس کا دیکھیں گے ان کی فیملی کو. آج صبح میں نے ایک میٹنگ کی تھی اور میں شکر گزار ہوں ہمارے بزنس کمیونٹی کے، کراچی چیمبر کے ہمارے دوست ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ان سے صلاح مشورہ کیا. ہمارے وزراء تھے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے کہ ہم نے امیڈیٹ کیا سٹیپ کرنے ہیں، انٹرمیڈیٹ ٹائم پہ ہم نے کیا کرنے اور لانگ ٹرم ہم نے کیا سوچنا ہے. اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا غور و فکر کیا. امیڈیٹلی تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ ہم جو اس وقت کام چل رہا ہے کہ کوشش کی جائے جو بھی مسنگ لوگ ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہو جائے. جو اس وقت 65 جو میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں اس سلسلے میں ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. میں آپ میڈیا کی توسط سے اس لیے باتیں میں بہت سن رہا ہوں. میں ہر اس ادارے کو جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے ہماری مدد کرنے کے لیے اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے. اس لیے کہ کئی باتیں کی جا رہی کہ جی فلانے کو بلا لیا جاتا، ان کو بلا لیا جاتا. میں خود کہہ رہا ہوں کہ جی اس ایسے موقع پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود سامنے آنا پڑتا ہے. وہ لوگ آئیں اور مدد کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کابینہ کے وزراء سے اور ہم نے کنسلٹ کیا بزنس کمیونٹی کو بھی. جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں، ہم حکومت سندھ کی طرف سے اگین جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے. اور وہ
انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا، جیسے جیسے وہ کاغذات کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور میں نے کمشنر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے ڈیٹیلز لے کے اور وہ ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں، امیڈیٹ ٹو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی ہو چکے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کو بھی کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جلد سے جلد۔ پہلے بھی کراچی میں واقعات ہوئے ہیں، پورے صوبے میں واقعات ہوئے، اور ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں۔ بولٹن مارکیٹ میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے، اور انہوں نے وفاقی حکومت کے ذریعے سندھ حکومت کو امداد پہنچائی تھی، اور ہم نے اس وقت بھی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو کہا تھا کہ ہماری مدد کریں، اور انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو افیکٹیز تھے ان کو کمپنسیٹ کیا تھا، اور وہ کچھ عرصے میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہوئے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنا دکھ بلایا ہوگا، لیکن وہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے۔ اسی طریقے سے پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی، اس سلسلے میں بھی حکومت سندھ نے ایک کردار ادا کیا تھا، اور مور ریسنٹلی خیر کوآپریٹو مارکیٹ میں جو نقصان ہوا تھا، اور اس میں تو ہمارے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے بولٹن مارکیٹ سے، اس لیے کہ جو انیشلی ایسٹیمیٹ تھا، جب لوگ خود سامنے آئے انہوں نے اپنے صحیح نقصانات بتائے، اور وہ جو ہماری ایسٹیمیٹ تھی اس سے کم تھے، تو تقریباً 330 کروڑ روپے بچ گئے تھے، مجھے اگر نمبر یاد ہے صحیح۔ تو وہ پھر ہم نے وہ پیسے استعمال کیے تھے کوآپریٹو مارکیٹ میں، 30 ملین تھے، 33 کروڑ، وہ ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ وفاقی حکومت سے اجازت لے کے کوآپریٹو مارکیٹ والوں کو کمپنسیٹ کیا تھا۔ تو حکومت سندھ کی طرف سے میں یہ کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا لی، اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اسسٹ حکومت کرے گی، لیکن ایک کمیٹی مجھے کمشنر صاحب نے ابھی بزنس کمیونٹی سے انعام لے کے دیے ہیں، ادھر ہیں، جس میں آپ سے شاید کنسلٹ کیا ہے زبیر موتی والا صاحب، وہ غالباً عمرے پہ گئے ہوئے ادھر نہیں ہیں، جاوید بلوانی صاحب، ادریس میمن صاحب، جنید ماگدہ صاحب اور ریحان حنیف صاحب، یہ مل کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو لوگوں کا لاس ہے وہ اسیس کریں گے، اور حکومت سندھ ان کو اسسٹ کرے گی۔ میں نے ناصر شاہ صاحب، ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ، اور میئر کراچی پلس کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ وہ اسسٹ کریں اس ٹیم کو، تاکہ جلد سے جلد ہم ان لوگوں کو وہ کمپنسیٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ڈسکشنز کی کہ ٹیمپری طور پہ ہی صحیح، یہ تقریباً 1000 سے 1200 کے قریب دکانیں تھیں، اب ایگزیکٹلی تو نمبر مل جائے گا، ان دکانوں کو کہیں اور جگہ دی جائے تاکہ اپنا کاروبار کر سکیں۔ ہمیں کہا گیا کہ ایک بلڈنگ ایڈجیسنٹ ہے، لیکن ابھی میں نے پتہ کیا کہ نہیں، وہ آکیپائڈ ہے، پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ خالی ہے۔ کچھ ایک آدھ بلڈنگز کو اور پتہ چلا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں امیڈیٹلی، تاکہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے اور یہ اپنا کاروبار دوبارہ سٹارٹ کریں۔ امیڈیٹ اور میڈیم ٹرم میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، تو اس کے لیے جو جلدی سے ہم کام کر سکتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جاوید بلوانی صاحب کا، باقی ساری جو ہمارے ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سارے اپنے ممبرز جو ہیں شاپ کیپرز ایسوسیشن سے ان کو بلا کے کہیں گے کہ امیڈیٹلی وہ فائر الارمز وغیرہ تو انسٹال کریں، تاکہ یہ اگر اس قسم کی آگ لگتی تو پہلا 1-2 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو کرنا ہوتا ہے آگ نے کرنا ہوتا ہے، انسان بس وہ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا یہ بلڈنگ کچھ اس طریقے کی تھی جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں، اگین میں وہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو ہم کیسے اسیس کریں گے کہ ایکچولی ہوا کیا، کہ آگ بجھانے میں ابھی تک اس وقت ایز اے اسپیک ابھی بھی کہتے ہیں 10%
اسٹنگوش نہیں ہوئی آگ پوری, کہیں سے بجھتی ہے تو وہ کہیں اور سے شروع ہو جاتی ہے, اور ایکسیس نہیں ہے پراپر, بلڈنگ ایسی حالت میں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو وہ جو ہے فائر الارمز یہ لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹلی جو ہم اپنے اداروں کے اندر انٹرونشنز کر سکتے ہیں, لانگ ٹرم تو ایک پلان ہے کہ ہم کریں. مجھے مرتضیٰ صاحب نے ایک رپورٹ بھی دی تھی, ابھی میرے پاس نہیں ہے, آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا مرتضیٰ؟ نہیں, اگر ہے تو وہ دیں. وہ جو فائر سیفٹی آڈٹ 2004 میں کیا تھا, اس پہ امیڈیٹلی 24 میں, سوری, ہاں 2024 میں کیا تھا, اس پہ امیڈیٹلی ہم کام انفورس کریں. اور میں بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ وہ ضرور اپنی شاپ کیپرز ایسوسیشن اور سارے دکانوں سے کہیں کہ اس آڈٹ کے اندر جو ان کی طرف سے کام ہونا ہے وہ امیڈیٹلی کیا جائے, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے کام ہونا ہے وہ بھی ہم بالکل تیزی سے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ہم نے سوچنا ہوگا کہ اس کو کیسے پورا کرنا ہے. ایک تو ہاں ایک چیز رہ گئی میری, یہ فائر آڈٹ ہے جو 2024 کا ہوا تھا, اس میں تقریباً یہ 35 صفحے کا تھا میں دیکھا, اور 145 عمارتوں کا فائر آڈٹ ہے جس میں جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ امیڈیٹلی ہم کر لیں گے. اس واقعے کی ایک انکوائری ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں کمشنر کراچی کی سربراہی میں, اور ان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی اسسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ کوآپٹ کریں اور ممبرز, جس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہوں گے, اور بھی کوئی اگر کوئی بھی ادارہ. ایک ادھر بات ہوئی کہ جو لاہور میں فورینسک سائنسز کا ادارہ ہے, ہم ان کو لکھیں گے بھی, اور اس میڈیا کے تھرو ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر ہماری مدد کر سکیں دیکھنے کے لیے کہ کیسے فائر سٹارٹ ہوا. یہ انکوائری میں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے, یہ کسی کے پیچھے پڑنے والی نہیں ہوگی کہ جی ایک اور پنڈورس باکس کھول دیں کہ جی اس فلانے دکان والے کا قصور تھا یا اس افسر نے یہ نہیں کیا اور ہم پھر اس کو لمبا کھینچیں. اس طریقے کی انکوائری نہیں ہوگی. ہم غلطیاں اپنی جس کی بھی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو درست کریں. ہاں بڑا کلیئرلی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس میں کوئی تخریب کاری ہے تو اوبیسلی اس پہ تو ایکشن لینا ہوگا, لیکن اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے گی تو ایکشن لیں گے. ادروائز یہ انکوائری بیسیکلی ہم ٹارگٹ کریں گے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے. وہ غلطی میری ہو سکتی ہے, کسی ادارے کی ہو سکتی ہے, ادھر کے جو شاپ کیپرز ہیں ان کی ہو سکتی ہے, چاہے جس کی بھی ہو. میں آگے نہیں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا, جس کی بھی ہو, تاکہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات دوبارہ ہوں تو ہم ان غلطیوں سے سیکھیں اور ایسا نقصان نہ ہو. تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کمپنسیشن کا اعلان کرتے ہیں, 1 کروڑ روپیہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کی. اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن آف دی شاپ کیپرز, وہ جو تھے ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, اور ان کو جلد سے جلد واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اور ہم نے ساتھ مل کے کرنے ہیں اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم امیڈیٹ جو ہم کر سکتے ہیں فائر سیفٹی یا ڈیزاسٹر سیفٹی کے لیے سٹیپس ان کو لسٹ کر کے ہم کر لیں گے. ہم ایک انکوائری سیٹ اپ کر رہے ہیں جو کہ وجوہات بتائے گی, غلطیاں بتائے گی, اور اس پہ ہم کام کریں گے. ہم لانگ ٹرم بھی اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اداروں کو اکوپ کریں گے. میری درخواست آپ سب سے یہی ہے, یہ ایک افسوسناک واقعہ ایک ثانیہ ہے, اس کو جتنا میری آپ سے, ویسے آپ لوگوں کی مرضی ہے, درخواست ہے میڈیا سے یہی درخواست ہوگی کہ, اور میں تو اٹھتے ہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں غلطیاں ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میری غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے وہ ابھی ڈٹرمن نہیں کر سکتا.
میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں امیڈیٹلی بتا دوں کس کس کی کیا کیا غلطی ہے. وہ انکوائری بتائے گی اور اس پہ جو ہے سزائیں ضرور ہوں گی, لیکن ہاؤنڈنگ نہیں ہوگی کہ جی کسی کو اسکیپ کوڈ بنانا, کسی کو کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ سارا وہ ہم سب کی. ایک اور چیزیں میں جو کہنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں میں کہوں آپ لوگ اس کو غلط لیں یا صحیح لیں, جو ایک میں نے دیکھا اس پورے واقعے میں کل کراچی میں نہیں تھا, کراچی سے باہر تھا, میں کچھ 3:30-4 بجے واپس کراچی پہنچا تھا, لیکن میں صبح میرے خیال ہے رات کو بھی لیٹ تک کچھ 12:30-1 بجے تک میں صبح میں اٹھتے ہی 7 بجے چیف سیکرٹری صاحب سے کانٹیکٹ میں تھا. چیف سیکرٹری صاحب پہنچے ہوئے تھے ادھر سائٹ پہ, اور جو بھی کر سک رہا تھا وہ کر رہے تھے. جو ہم نے پرابلمس دیکھے جو بڑی آسانی سے درست ہو سکتے ہیں, اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے, میں کہوں گا کہ اس کوتاہی کو دور کرنا ہوگا. ایسی جگہوں کو پراپرلی کارڈن آف کیا جاتا ہے تاکہ جو بھی ہمارے پاس موجود ہے ریسکیو کے ادارے وہ فریلی اپنا کام کر سکیں. اگر انہی کو ہنڈر کیا جائے گا اور ہر ایک اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینے پہنچ جائے گا تو وہ کام نہیں ہوگا. تو ایک ریکویسٹ آپ سب کی توسط سے بھی ہے کہ ایسے وقتوں میں آپ خود میڈیا والے بھی اگر یہ کہیں کہ جی سب سے پہلے تو ایکسیس تو دینا پراپر, تاکہ ادھر لوگ پہنچ سکے. ہر ایک آدمی اپنی ایکسپرٹیز نہ ظاہر کرے, جن لوگوں کا کام ہے وہ ضرور پہلے کریں. ہاں غلطیاں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, لیکن وہ اسی وقت یہ بڑا ایک ایسا سانحہ تھا جس پہ بہت چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی ہم نے کی. کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, میری ان سے یہ درخواست ہی ہوگی کہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ جی فلانے نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ کرنا چاہیے. بہت چیزیں میں بھی بتا سکتا ہوں کہ کس نے کیا کیا کرنا چاہیے تھا, لیکن میں اپنی طرف ساری انگلیاں اٹھا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر سکا, اور جن وجوہات پہ, وہ وجوہات بھی نہیں بتا رہا آپ کو, لیکن ایک چیز تو بتا رہا ہوں کہ اس ہنڈرنس میں ہم سب ملوث تھے جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں. اور جاوید بھائی میرے سے فلی ایگری کر رہے ہیں اس چیز پہ. ہم ہاں اگر کسی کی نیت بری ہے اس پہ آپ کے, لیکن یہ الزام میرے خیال ہے آپ کسی حکومت سندھ کے نمائندے کو, انفیشنسیز ہو سکتی ہیں, ہوتی ہیں دنیا بھر میں, انسان کرتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے. ہم ہر چیز نہیں جانتے کہ کیا جو ہے کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے تھا. ریٹروسپیکٹ تو بہت باتیں یاد آتی ہیں کہ یہ کر لیتے. تو ہاں غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اس سانحے کے جو سب سے زیادہ جو افیکٹیز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ابھی, اور حکومت سندھ پوری طریقے سے ان افیکٹیز کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو یقین دہانی کراتی ہے. میں نے کہا ہے کہ ہمارے وزراء جو لوگ جن کی ڈیتھس کنفرم ہو گئی ہیں یا جن کے مسنگ لوگ ہیں ان کو گھروں پہ وزٹ کریں گے تاکہ ان کا دکھ بانٹ سکیں, ان کے ساتھ ہمدردی کر سکیں. یہ کچھ چیزیں میں نے کہنی تھیں. جاوید بھائی اگر آپ, اس لیے کہ آپ کہہ رہے تھے اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں اس سلسلے میں تو آپ بتا دیں, پھر ہم سوالات بھی لے لیتے ہیں آپ سے کچھ. میں تھینک یو کہوں گا سر, شکریہ آپ کا کہ سندھ گورنمنٹ جس طرح ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس سے جو ہے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آیا ہے. اور پہلے بھی سندھ گورنمنٹ کھڑی رہی ہے, مگر جس طرح فوراً سی ایم صاحب نے کل آئے, وزٹ کیا اور بولا کہ ہم کل ہی میٹنگ کریں گے اور فوراً اس پہ ایکشن لینا ہے. اور جو باتیں کی سی ایم صاحب نے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا کیونکہ انہوں نے سب باتیں صحیح کی جو ہم چاہتے تھے. اور کہ ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ میڈیا سے جو سی ایم صاحب کہنا چاہ رہے تھے, جو میں سمجھا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس وقت یہی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت اس مسئلے کو کیسے حل کریں. ایک دفعہ کا سر میں تھوڑا سا قصہ سنا دوں. آج سے 5 سال پہلے سائڈ میں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ کی فیکٹری میں آگ لگی
اور میں شام کو جا رہا تھا فیکٹری سے تو وہاں واپس پتہ چلا آگ پہ کیا، تو میڈیا سب وہاں آ گیا تھا. میں نے میڈیا سے ادھر کہا کہ آپ ابھی رک جائیں، آپ آگ بجھانے میں ہماری مدد کریں، اور اللہ کے فضل سے وہ آگ جو ہے 2-3 گھنٹے میں بجھ گئی. پھر اس کے بعد میڈیا سے میں نے کہا کہ اب آپ بات کریں، اور میڈیا نے ادھر اس وقت یہی ہیلپ کی آگ بجھانے کے لیے. میڈیا میں یہ چلایا کہ ٹینکرز یہاں بھیجیں، ہماری ٹینکرز والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پانی کے ٹینکر یہاں بھیجیں. انہوں نے پوزیٹیو کام کرنا شروع کیا. تو سی ایم صاحب بھی ابھی میں سمجھ رہا ہوں یہی میسج میڈیا کو دینا چاہ رہے تھے کہ بھئی جب ایسا حادثہ ہوا تو وہ ہمارے ملک کا حادثہ ہے، ہمارے شہر کا حادثہ ہے، ہمارے بھائیوں کا نقصان ہے، تو ہم سب مل کے اس مسئلے کو حل کریں، اس کے دکھ میں شامل ہوں، اس کی مدد کریں، اور مدد کرنے کے بعد پھر ہم جو آگے کی پلاننگ جو ہماری غلطیاں ہیں چاہے گورنمنٹ کی طرف سے چاہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے، اس کو صحیح کرنے کے راستے ڈھونڈیں، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم. سر میں بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور بہت اچھی بات ہوئی. ختم تو کرنے دیں یار، ختم کرنے دیں. ایک منٹ بھائی، ختم کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، بالکل صحیح بات کی. اور آپ نے جو بات کی کہ جان بچانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ فائر الارم ہے. کسی مارکیٹ کے اندر اگر فائر الارم بج گیا تو اس مارکیٹ کے ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گی یہ فائر الارم بج رہا ہے، تو یہاں سے نکلو باہر. اور وہی آدھا گھنٹہ 15 منٹ جیسے آپ نے بات کی، 2 گھنٹے کے بعد تو معاملات چینج ہو جاتے. اگر 15 منٹ میں وہ 20 منٹ میں باہر نکل گئے تو کسی کا جانی نقصان نہیں ہوگا. اور کراچی چیمبر جو ہے سر، کراچی کی جتنی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں اس کے اندر فائر الارم اور فائر سیفٹی کے اویئرنیس پروگرام انڈیویجول مارکیٹوں میں کرائے گی. یہ ابھی ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور جیسے آپ نے باتیں ہمیں کی، ہم نہیں گئے سی ایم ہاؤس سے، ہم نے بولا جب کام کرنا ہی ہے تو ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. باہر ہم بیٹھ گئے ویٹنگ ایریا میں، اور ہم نے کافی چیزیں ڈیسائیڈ کی کہ جو کنسٹرکٹیو کام ہو اور اس کو فوراً کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں اور کس طرح کریں گے. دیکھیں یہی راستہ ہے، ہم سب کا شہر ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہر آدمی سے انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر ہم کو ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے. مگر کس ٹائم پہ صحیح کرنا ہے؟ جس وقت ایمرجنسی ہے اس ٹائم پہ تو ہم کو لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اس معاملے کو صحیح کرنا ہے. اس کے بعد کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو غلطیاں ہیں ان میں اب یہ چیزیں ان کو کس طرح صحیح کرنا ہے. تو یہ تو کنسٹرکٹیو کام ہے. ایک کام ڈسٹرکٹیو ہے کہ ابھی ایک آدمی الجھا ہوا ہے اور پریشان ہے، اس کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی، ہم اسے پوچھ رہے کیسے آگ لگ گئی، کیوں آگ لگ گئی؟ وہ بولے یار میں تو ابھی مصیبت میں ہوں. میری مدد کرنے کے بجائے، جیسے اللہ معاف کرے ہم اپنے یہاں رشتہ داروں میں موتا ہو جاتی ہے تو لوگ دعا کرنے کے پہلے کئی لوگ ایسے آتے ہیں کیوں انتقال ہو گیا، کتنے بجے انتقال ہو گیا، کس سے آخری بات کی. اس بیچارے کے اوپر اتنی مصیبت ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں. اور ایک آدمی آگے بولتا ہے اللہ صبر دے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو اس کے اندر حوصلہ آتا ہے کہ یار صبر کی باتیں کر رہے، آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں. تو مارکیٹ کے صدر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں صبح سے، وہ بھی ہمارے ساتھ صبح سے میٹنگ میں ساتھ ہیں. ہم سینئر سارے فارمر پریزیڈنٹ، وائس چیئرمین، سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر، اور ہم نے سب نے صبح سے میٹنگیں کی اور لوگوں سے بھی بات کی، ڈسکس کیا کہ یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب نے ہمیں یہ کہا کہ بالکل صحیح ٹریک پہ آپ جا رہے ہو، اور انشاءاللہ آگے مستقبل کے اندر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب کوئی کیجولیٹی ہم نے طے کر لیا ہے کہ کراچی کے اندر کیا سندھ کے اندر ہم ایسا کام کریں گے کہ کیجولیٹی کسی بھی مارکیٹ میں نہ ہو. سعید کر لے گا گائیڈ سب کو نا، اور آرام سے میں بیٹھا ہوں. میں یہی کہوں گا کہ جو باتیں ہوئی ہیں نا اسی کی طرف چلیں، اور پازیٹیو نہ رہیں آپ، بھلے نیگیٹو. تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، آپ دل پہ نہ لیں کوئی چیز اپنے. بڑی اچھی بات ہے کہ بڑا اچھا لگا، لیکن دیکھیں اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو جو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ان سے بڑے وکٹمس کو اس آگ کے وہ مرنے والے لوگ ہیں، ان کے لواحقین ہیں. اتنی زیادہ لوگ فوت ہو گئے، کاروبار تو دوبارہ شروع ہو جائے گا. ایک تو گورنمنٹ نے چلے بہت اچھا کام کیا، اور لیکن اگر آپ مارکیٹس کی حالت دیکھیں
चीफ मिनिस्टर साहब भी और यहाँ हमारे ताजर रैलों में बैठे हैं, तो सिर्फ ये एक मार्केट नहीं है, आप अगर मोबाइल मार्केट में जाएं, आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाएं, आप कोऑपरेटिव मार्केट में जाएं, इससे बड़ी बुरी सूरत हाल है। इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का मसला है, ये लोग एग्जिट्स बताते हैं कि जी 24 एग्जिट हैं, 48 एग्जिट हैं, 35 एग्जिट हैं, उन एग्जिट से निकलने का रास्ता तो कभी आप एक ऑडिट तो कराएं। अच्छा, और फिर हमेशा की तरह होता ये है कि ये वाकया हुआ, आपने कहा जी इसका सेफ्टी ऑडिट होगा, फॉरेंसिक ऑडिट होगा फायर सेफ्टी के लिए। माजी में भी लियारी में जो वाकया हुआ, आपने देखा कितने सारे लोग उसमें फौत हो गए, डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटाया गया, क्या कोई इंक्वायरी हुई? क्या एक दिन हमें ये खबर लगी कि वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके वो साहब जो डीजी बिल्डिंग कंट्रोल थे वो दोबारा बहाल भी हो गए, पहले भी 3 दफा रह चुके हैं। तो अब भी इस किस्म का कोई वाकया होगा और कोई ऐसे बाल नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुस्तकिल में बाकायदा कोई ऐसी मजबूत नहीं कामरान सिर्फ चंद दिनों की बात जी, नहीं, कामरान- बढ़ने वालों के लिए। कामरान, एक तो आपके फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है, मैं कह देता हूँ वो बहाल नहीं हुआ, नहीं कोई बिल्डिंग कंट्रोल में नहीं लगा। उसके बाद मुझे तो पता नहीं, अभी ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं है। नंबर 1, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि ये सब हमने करना है, और यही बात तो मैंने की ना, मैंने जैसे कहा कि शॉर्ट टर्म और सबसे बिल्कुल जिनके जिनके लोगों की डेथ हुई उन ख़ानदानों के साथ, और मैंने बताया कॉम्पनसेशन अगेन एक छोटा सा जरिया है उनको उनकी कुछ दुख का इजाला करने का है, और उसके साथ साथ हम अपने काबीना के लोग भी जाएंगे उनके पास ताकि उनमें के दुख में शरीक हों। और बाकी जो आपने सारी बात की, तो मेरे से ज़्यादा पहले जावेद बिलवानी साहब ने कहा कि हम अपनी सारी एसोसिएशंस को बुला के और जो जो चीज़ें उन्होंने करनी है हम उनसे कराएंगे, और ये हम एक पार्टनरशिप में करेंगे बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंशाल्लाह, जो आपने बातें की हैं। जैसे देखा गया है कि जो है वो जैसे इस मार्केट में सभी कैसे, ये तो भी आपने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, लेकिन कैसे मुमकिन है कि शॉप में दुकान ये और यूं गुजर जाए कि पूरे का पूरा जब कोलेप्स कर जाए, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। देखिए मैं अगेन अगर मुझे ये सारी पता होती तो मुझे इंक्वायरी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अभी बता देता आपको सारा। ज़रूर इसकी वजूहत होंगे, काफ़ी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक है कि यहाँ पे बच्चों के खिलौने थे, काफ़ी उनमें वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, वो बड़ी इन्फ्लेमेबल, लेकिन अगेन ये सारी बातें हैं, अभी एक्चुअल इंक्वायरी के अंदर ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी। तो कैसे मुमकिन नहीं, कुछ तो था ना जिस वजह से ये हुआ, और हमने वो उसके पीछे जाना है। अच्छा सीएम साहब, वाक़े के बाद इस तरह इसी नौयत की एक मीटिंग बुलाई जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंपनसेशन का ऐलान किया जाता है और फायर सेफ्टी ऑडिट की बातें होती हैं, हालांकि कई दफ़ा पहले भी हो चुका है। अब आप बता दें कि इससे कब वाक़यात में कितनी लोगों को जो है ना आइडेंटिफाई किया गया और क्या क्या सजाएं दी गई, कितने लोगों को मुअत्तल किया गया, और इस ताने के हवाले से ये मुतालबा बार बार दोहराया जाता है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो क्या सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे, अगर हमें लगा कि हमें इंक्वायरी में दिक्कत पेश आ रही है तो अगर जुडिशरी से मदद लेनी होगी तो हम बिल्कुल लेंगे, नंबर 1। सेकेंडली, जो पिछले वाक़यात हुए हैं, आपने कहा ये होते हैं, अकरम मुझे बता दें, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो तो क्या आपको एतमाद में ना लिया जाए मीडिया को? तो आप कह रहे हैं तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल्लाह करे कि ऐसे वाक़यात ना हो, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये स्टेप ज़रूर लिया जाता है। और जो आपने बात कही, जो पिछले वाक़यात हैं उनमें लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं, जहाँ जहाँ एविडेंट हुआ है कि उसकी गलती है। कहीं मैं फिर से कहता हूँ कि कई जगह ऐसा होता है कि गलती करने वाला सरकार तो होती है, लेकिन उसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ना करें, काफ़ी सारी उन शॉपकीपर्स की भी एक ज़िम्मेदारी होती है, वो नहीं हुई पूरी। लेकिन इस वक्त मैं उनको ब्लेम करना शुरू करूं जो इस वक्त तकलीफ़ में है,
وہ مناسب بھی نہیں ہے. ہاں ہم لانگ ٹرم میں جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے اور جاوید بھائی نے یہ ایک ادارہ اپنا عہد کیا ہے کہ جی انشاءاللہ تعالی کوئی جان نہیں جائے گی کسی اس قسم کے واقعے میں. اس کی طرف ہمیں کام کرنا چاہیے مل کے. ایک اور معافی آج آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ سے بھی کوتاہی ہوئی ہوگی تو یہ معافی کب تک کریں گے؟ یہ معصومانہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. سیلاب آ جاتا ہے, گاؤں میں جاتے ہیں, معافی کووڈ والی معافیاں, یہ معافی جاری کا وجہ معافی, مطلب یہ کہ بیڈ گورننس کی اگر ہم جڑ کرتے ہیں نا تو بیڈ گورننس ہے. آپ کے افسران کام نہیں کرتے, آپ کے ادارے کام نہیں کرتے, پراپر انفیکشن نہیں ہوتی, اور یہ تاجر حضرات کی جو ہے ان کی بھی کوئی انفیکشن کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کبھی آپ کو نہیں سمجھے. یہ جو یونین ہے میں چھوٹی سی بات ختم کرو نہیں ایک دکان کی آگ پوری اس کو مطلب مینٹیننس کے پیسے کس چیز کے لیتے ہیں اور دیکھیں یہ واقعات ہوتے ہیں. غلطی جیسے میں نے تو کہا نا کہ میں حکومت کی طرف سے اعتراف کر رہا ہوں. ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے, بہت ہی احترام کے ساتھ ہر ادارے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں مان رہا ہوں اور میں اکاؤنٹیبل ہوں, لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں. ہمارا تو طریقہ ہے, سیاست دان کا تو ایک طریقہ ہے اکاؤنٹیبل ہونے کا. جو ادارے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر سمجھتے ہیں ان کا بھی کچھ فرض ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اس طریقے کا انتشار نہ پھیلائے کریں جو پھیلا دیتے ہیں کبھی کبھی. ایک سیکنڈ بھائی, وہ سعید بتا رہے ہیں. جی میں جواب دے دوں گا اس کا بھی. مگر ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ کراچی میں چھوٹا سا شو ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو شو ہوتا ہے کراچی میں بچہ کا زمین مل گیا, کراچی میں بارش آتی ہے تو کراچی ڈوب گیا, وہی بارش نہ ہو جاتی ہے, موسم خوشگوار ہو جاتی ہے. اس طرح کے واقعات دوسرے ہوتے ہیں تو خود اپوزیشن کا ایک رول بنتا ہے کہ آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ خود کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایسے واقعات میں. یار میرا یہ خیال ہے ہمیں اور محنت کرنی چاہیے. میں کسی اور کے اوپر نہیں ڈالوں گا کہ کسی نے کیا کیا. ہم اپنے آپ کو اور بہتر کریں اور وہ ہم اسی پہ جائیں گے. میں کسی کو الزام نہیں دوں گا کہ فلانی جگہ یہ ہو جاتا ہے. یہ بہت واقعات ہیں, یہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ چیزیں کرنا. میرا کام ہے اپنی کارکردگی کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد لینا اس چیز میں. یہ وہ ایک ساتھ کہ یار بھائی میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا. وہ سوال وہی کہ ہاں واقعات ہوئے ہیں, اللہ کرے کہ نہ ہو, لیکن ہمیں تیاری تو دنیا بھر میں واقع اگر ہوتے ہیں. جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس میں جہاں ہماری کوتاہی ہوئی ہے اس سے ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے, اس پہ کام کرنا ہے. لیکن ہمیں کمزوری یہ نظر آئی کہ اس میں عمل درآمد مکمل طور پر نہیں ہوا کیونکہ یہی شہر ہے, یہی عوام ہے. ای چلان کے حوالے سے ریاست کو آپ ظاہر ریاست سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, ریاست نے مجبور کر دیا کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھیں اور قوانین کے احترام کریں. کیوں نہیں آج تک ان قوانین کے بائی فورس اور ریاست کی کمزوری کی ظاہر ہوئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد انچی پڑھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ایک تماش دین بن کے آ جاتے ہیں, رش لگا دیتے ہیں, اس کو ریسکیو میں کام کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. یہ تو پولیس بآسانی کر سکتی تھی لیکن وہ آئی ایگری. میں آپ کی دونوں چیزوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. پہلے جو آپ نے بات کی کہ حکومت نے ای چالان کیے, اس میں بھی تو بہت زیادہ ریزسٹنس آئی اور شاید ہمارے کوئی دوستوں نے کہہ بھی دیا کہ میں یہ کر دوں گا. میں نے کہا نہیں, میں نے کچھ نہیں کرنا. یہ چیز ہے اس کا تو بڑا آسان حل ہے نا یار, سیٹ بیلٹ باندھو, نہیں لگے چالان, مطلب اس میں کیا پریشانی ہے, مطلب حل آپ کے پاس خود ہی ہے. اس طریقے سے ضرور جیسے آپ نے کہا کہ پولیس کا یہ کام تھا کہ امیڈیٹلی کارڈن آف کرتے, لیکن ہمارے جو ایک
کلچر اور ماحول بنا ہوا ہے نا, میرے خیال ہے آپ نہیں لیکن آپ ہی کے کچھ ساتھی اس کو برا مناتے اور پھر وہ شروع ہو جاتے. ہم سب سے زیادہ ایک بہت زیادہ ڈر ہمیں وہ جو کالا ڈبہ ہے نا ہمارے گھروں میں لگا, پہلے بلیک باکس, اب تو پتلی اسکرین ہو گئی ہیں, ان سے بہت ڈرنے لگے. میں بڑی کینڈیڈلی بتا رہا ہوں آپ کو, ہم سب, کہ یار اس میں کوئی غلط بات نہ آ جائے, بس فلانے کو یہ چیز جو ہے نا, میں اپنی غلطی بتا رہا ہوں. ہاں ہم ڈرتے, میں کم ڈرتا ہوں ویسے باقیوں سے, اس لیے آپ لوگ جو کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہتے رہو. لیکن ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں یار عاجز, ایسا نا. تو یہ چیزیں بالکل ہیں, آپ مانتا ہوں. اسی لیے آج جب ہم بیٹھے تھے صبح اور ہم نے یہی کہا کہ جی یہ کام تھا اور ہم آگے سے آرڈرز دیں گے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, اچھی بات تو پھر بھی کوئی نہیں کرے گا. ہم RRF ٹائپ کی فورسز کو ادھر کھڑا کریں گے تاکہ وہ کارڈن آف ہو. اور جیسے کہا گیا, جیسے یہ آگ کا معاملہ تھا تو سب سے پہلے تو آگ بجھانے کی بات کی جائے, مزید آگ لگانے کی بات نہ کی جائے. کہیں اس چیز پہ بات کریں. سعید کر رہا ہے, آج سعید کہہ رہا ہے, وہ سب کو دے دے کے بارے میں. جی طاہر صاحب. تفتیش کی جاری ہے, آپ نے پہلے بھی آرڈر کیے, کچھ بات یہ بھی ہے کہ جو پلازا کے بیٹر تھے آنر تھے ان کی ایک اور عمارت بھی ایسی کچھ سال قبل جو ہے وہ گل جا کے ہو گئی تھی. سوری, اچھا. تو اور دوسرا ایک پہلو وہ اب دیکھیں, یہ مجھے بھی یہ پتہ چل گیا تھا, یہ خود ہی بتا رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ طاہر بھائی روک رہا ہوں. دس از مس انفارمیشن, سیئنگ تھنگس وداؤٹ کنفرمیشن. مجھے کل ہی پتا کہ کسی نے, یہ میں نے میڈیا پہ پڑھ لیا تھی, سوشل میڈیا پہ, ابھی انہوں نے کنفرم کر دیا. میں نے اس کی اونر کی وہ منگائی, وہ کوئی اور نام ہے, وہ ہے ہی نہیں, الگ الگ اونر ہے, لیکن میں ایک ہی نہیں چھوڑ دی اور سارے ڈھول بجاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے. اس چیز سے, اسی سے تو اب میں بھی اس میں, مطلب میں کسی اور کو نہیں, میں خود بھی بغیر کیے ہوئے کنفرمیشن ہم جو بات, تو یہ بات ادھر غلط ہو جاتی ہے. جی دوسرا سوال تھا آپ کا. عام طور پہ پچھلی جو فائر انسیڈنٹس ہیں اس میں ایک چیز آبزرو کی گئی ہے کہ وہ سیٹرڈے کو کیوں لگتی ہے. یہ مجھے نہیں پتا, یہ دیکھنا پڑے گا مجھے, اگر مجھے نہیں پتا. سردیوں میں تو ہوتے ہیں انسیڈنٹ زیادہ. نہیں مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں نوٹ کیا. ہاں پتہ کرنا پڑے گا نا یہ. سوال ہوتا ہے اور جو تھوڑا سوال یہ ہوتا تھا اے میں جناب روڈ تے کی اہم بلڈنگ آپ کے باہر لگے تھے, باہر اس سائڈ میں چوری چلا گئی ہے. اور جو تحقیقی تصویر اسلام آباد میں سندھی پیش کے 17 سال میں ادھر کیا ہوا تصویر جعلی ہے. اصل تصویر کا ہے جو گول پلازا میں باہر لگیا ہے وہ مطابق پیوا دے کو بلدیاتی قانون ان کے نیس قانون نے سجو دنیا کے قانون ہے. اچھا ماں سندھی میں جواب دیا جائے نا, جو اردو میں تو جواب. یہ میری بات سنیں, میرا ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. میں یہی کہوں گا, مجھے سندھ کے لوگوں جن کا میں جواب دار ہوں, ہاں اسمبلی میں جواب دار ہوں, ٹھیک ہے, ان کا بھی جواب دوں گا, میں ان کے بھی سامنے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن جواب دار ہوں, دوں گا. لیکن اپنی طرف سے بنا لینا, میں نے نہیں سنی, میں صرف آپ کے کہنے پہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے نہیں سنی ان کی, انہوں نے کیا کہا ایگزیکٹلی. لیکن میں اس لیے کہوں گا کہ ان کا تو کام ہی شاید یہ ہے نا, اور اس وقت پہ خاص طور پہ اگر وہ میرے سے یہ سوال کرتے نا کہ آپ کیسے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ بتائیں, تو مجھے خوشی ہوتی کہ یہ اپنا پراپر کام کر رہے ہیں, انسٹیڈ کہ یہ کہنا کہ وہ جعلی تھا, یہ اصلی ہے, فلانا ہے. اصلی جعلی کون ہے دنیا جانتی ہے. یہی جواب میں دے سکتا ہوں. نہیں بالکل نہیں یار بات سنو, ادھر کھل کے بات کر رہے ہیں. ایک منٹ عباس صاحب, نہیں سوال اس کا بھی جواب دو. یار بالکل ناراض نہیں ہوں, آپ لوگ جس طریقے سے کرتے, میں تو ہنس ہنس کے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ دوں. آج تک کس میڈیا والے کو میں نے کچھ کہا ہے ایک ہاں یار میرے چھوڑے آف کیمرہ کہوں گی آپ کو, اس لیے کہ یہ لائٹر ویٹ میں جاری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے ادھر, اس لیے کہ ایسا ثانیہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں میں ناراض نہیں ہوں,
मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, और जो ये कहना मेरा ख्याल है गलत नहीं कि हर एक अपना एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करे, ये चीज़ क्या बुरी है कहना? अगर बुरी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं वो चेक कराता हूँ, ये रिपोर्ट KMC की थी और मेयर साहब से पूछेंगे कि क्यों नहीं हुई है, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, इस रिपोर्ट पे क्यों नहीं अमल दरामद हुआ, वो बाद में बता दीजिएगा आप। शाह साहब वाकयात हादसात सामयात होते हैं, लेकिन हम जब वहाँ गए तो लोगों का गुस्सा 3-4 बातों पे, एक तो ये कि ये अपना मार्केट के सदर साहब भी बैठे हैं, वहाँ लोगों का ये कहना था कि आग लगने के 1.5 से 2 घंटे बाद वहाँ पर फाइटर्स आए हैं। दूसरा उनका ये कहना था कि पहले मरहले के बाद वहाँ उन्होंने ये इत्तेहाद तय कर दिया कि हमारे पास पानी नहीं है, मेयर साहब ने पाबंदी लगाई। तीसरी बात उनका जो गुस्सा होता है कि आप और मैं साथ ताखीर से पहुंचे, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेरी इत्तलात हैं उन्होंने सारे रिकॉर्ड दिए है मुझे, और ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में आ जाएगा। 10:16 पे इत्तला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। वो रिकॉर्ड आएगा, लोग देखें। मेरा अगर कोई नुकसान हुआ होता है ना तो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये हमें देखना पड़ेगा। और उसमें उनका कसूर नहीं है, वो अपने सामने अपनी कुल जमा पूंजी जलते हुए देख रहे हैं, वो तो हर एक को कहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि सो नंबर 1 ये था, पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी और वो बताया गया मुश्किलात क्या थी। मैं नहीं इलैबोरेट करना चाहता। मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे लोगों ने, जिसको भी मेरी जिम्मेदारी वो मेरी है, मैं अपने ऊपर डालता हूँ कि हमें भी पहुंचने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ रहा था कि हम चाहे वकू तक पहुंच जाए। तीसरी बात मैंने बताया, मैं कराची से बाहर था और मुझे इतना टाइम लगता वापस पहुंचने में, और मैं 3-3:30 बजे पहुंच गया था और फिर मैंने तकरीबन मेरे ख्याल 6:30 के करीब में उधर आया था। मेयर साहब भी कराची से बाहर थे, मैं उनके बिहाफ पे बोल लेता हूँ। उनको जो पहली फ़्लाइट मिली उसमें वो आए, सुबह फ्लाइट में इनसे था रास्ते में। तो अगेन मैं कहता हूँ ये चीज़ ही नहीं है। क्या मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुँचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाबदार हूँ। मैंने बताया, मुझे तकरीबन रात को 11:30 बजे, 11:15 साढ़े 11 बजे के करीब पता चला था। उस वक्त भी मेरी बात हुई, मेरी डिप्टी मेयर को हमने बुलाना चाहिए था, बेचारा वो उधर ही था रात को मेरी उससे बात हुई। मेयर मुझे पता था कराची में नहीं है, मैंने उनको फ़ोन किया, पहले डिप्टी मेयर से बात हुई, मेरी कमिश्नर से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सब वहाँ पे मौजूद थे। अगेन लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोगों के जज्बात हैं वो गलत नहीं है। वो ये चाहते हैं, बोले हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता है कि दुख के वक्त में हर एक मेरे साथ खड़ा हो आके, तो मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ उसमें मैं कर, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ की वजूहात थी। अच्छा सीएम साहब, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी इंक्वायरी हो रही है जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड पर हैं जिनका पता है हमको। मसलन ये 500 दुकानें थी, 500 दुकान से 1200 दुकानें कैसे बनी? इसमें तो कोई ना कोई विवाद होगा। ये ताजरों ने खुद बनाई, गैलरों ने खुद बनाई, तो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ थी जिन्होंने पूछा है कि 500 दुकानें 1200 में कैसे तब्दील हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये बिल्कुल कहूँगा, मेरे पास जो एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कोई 2004 में 1075 दुकानें, मैं 1077 दुकानें ये भी मैंने बनाई। अच्छा ये बनाई है, वो मुझे 2004 का है ना, 1021 दुकानें इन्होंने सैंक्शन हुई, उस जमाने की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने की थी। अगेन ये इंक्वायरी में चीज़ें आ जाएंगी कि क्या इतनी करनी चाहिए थी कि नहीं, और अगर कर दी हैं, दुकानें होती हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर इंतज़ामात, फायर फाइटिंग के प्रॉपर फायर एग्जिट्स ये सब थी कि नहीं थी, ये ज़्यादा चीज़ है। हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं दुनिया में होते हैं, तो तमाम मकतब एथिकल के लोग एक पेज पे आके लोगों की खिदमत करते हैं और उनके काम आते हैं। कल रात हमने देखा कुछ ऐसे साहब भी थे जो लोगों को इंतशार की तरफ इशारा दे रहे थे, सियासत कर रहे थे,
सियासत होनी चाहिए। अल्लाह सबको खुश रखे, हिदायत दे। मैं क्या करूं यार, इशारेबाजी नहीं करो ना, बताया करो यार। संजय यार अभी थोड़ा सा इतना माइक दे दो। ये सामने थे, नजर नहीं आए यार कि हर चीज में गलती आपकी है। जी जी भाई, कुछ लोग या कुछ इदारे अकाउंट लिखते खुद को बालादर बनाते हैं, सर वो कौन से इदारे हैं जो खुद का एहसास नहीं चाहते? आपकी यार मैं देखिए ना, आई डोंट वांट टू ओपन समथिंग जो खामखा कि मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ इदारे हैं वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि कौन से इदारे हैं जो समझते हैं कि वो कोई गलती नहीं कर सकते। मैं शायद मैं हूँ वो जो भी है वो अपनी खुद करे। बहुत सिंपल बात है। थैंक यू जी भाई। सॉरी नहीं, जख्मी कोई भी ऐसा नहीं। 22 लोग अस्पतालों में गए थे, वो अगले 1.5-2 घंटे में डिस्चार्ज हो गए। तो उस तरफ अगर कोई हुआ ऐसा तो हम बिल्कुल उसको